الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ 24 رجب المرجب 20 مارچ سن 2020 پوری دنیا کے اندر ایک وائرس پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اور اسی وجہ سے آج حکومت کی طرف سے بھی اور ہمارے اکابر مفتیان کی طرف سے بھی یہ ہدایات دی گئیں کہ مساجد کے اندر جو اردو کا تقریر ہوتی ہے، اردو کا بیان ہوتا ہے، وہ نہ ہو، اور صرف عربی خطبہ ہو اور اس کے بعد نماز اور دعا ہو۔ یہ احتیاطی پہلو ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ریکارڈنگ ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ آج جمعہ والے دن کی ہی ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے الگ اس کی ریکارڈنگ کی گئی، بہت سارے دوستوں کی حکم پر اور ان کی رائے پر اور ان کے اصرار پر کہ چند باتیں جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہوں، ہم سب کے فائدے کے لیے ہوں، وہ عرض کر دی جائیں۔ چنانچہ مصیبتیں، تکلیفیں دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی مصیبت آتی ہے۔ مؤمن کی مصیبت میں اور کافر کی، مشرک کی مصیبت میں فرق ہے۔ مؤمن پر جو مصیبت آتی ہے اس پر اجر ہے، اور جو کافر پر آتی ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ دنیا راحت کی جگہ ہے ہی نہیں، یہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، راحت بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کافر پر مصیبت آتی ہے وہ کیا کرتا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر وہ کون سی ایسی اللہ کی نافرمانیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام
کی وہ دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، قوم کو دعوت دی، اللہ کے احکامات پہنچائے. اور حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال، قرآن مجید میں ہے 950، تو تقریباً 1000 سال کے قریب اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے. لیکن وہ قوم بجائے اس کے، آپ موجودہ دور کو سامنے رکھیں اور خاص طور پر موجودہ اس وقت فی زمانہ اس کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو بڑی بات وہاں سے سمجھ میں آئے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا، اس قوم نے کیا کہا. پھر اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تو وہ قوم بجائے اس کے کہ نبی کی بات کو مانتے، مذاق کرتے تھے. بالکل اسی طرح جیسے آج مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک آدمی وحی الہی کے علوم کو لے کر بات کرتا ہے، جس کے پاس اللہ کے وحی کی ہوئی علوم جسے قرآن و سنت کہتے ہیں، ایک وہ علوم لے کر بات کرتا ہے، اور ایک آج کی مادی دنیا بات کرتی ہے. جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو بعض لوگ وہی جملے کہتے ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں نے کہے تھے. پڑھیے قرآن مجید کی ان آیات کو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تو کیا اللہ فرماتے ہیں لن یؤمن من قومک، آپ کی قوم میں سے یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا من قد آمن، چند ایک لوگ ہوں گے جو تمہاری بات مانیں گے. آگے اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کیا کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جو بندے قوم کے وہاں سے گزرتے سخروا منہ، تو مذاق اڑاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی مذاق اڑائیں گے پھر تمہارا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کے حکم کو نہ مانا، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ کا عذاب جب آیا تو اللہ رب العزت نے لفظ کون سا استعمال فرمایا، حتی اذا جاء امرنا. جی ہاں، جب اللہ اپنے احکامات دے دے انسان کو، انسان کو چاہیے اللہ کے احکامات پر عمل کر لے، نہیں تو جاء امرنا ہوگا، آئے گا حکم اللہ کا، آئے گا عذاب اللہ کا. حتی اذا جاء امرنا، اور ہوا کیا، وفارت التنور، پانی ابلنا شروع ہو گیا زمین سے. سب کو ہلاک کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار ہو. پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جن کو ناز تھا کس پر، اپنی طاقت پر، اپنی طاقت پر. اور کیا کہتے تھے،
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 ہے۔ کیا نعرہ لگایا قوم عاد نے؟ قوم عاد کہنے لگی، قوم عاد، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہماری جیسی طاقت والا؟ ہم سے بڑھ کر، ہم سے زیادہ شدید طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ من اشد منا قوہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ اللہ زیادہ طاقتور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منا قوہ، تمہارے سے طاقتور کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا، ایسی اتنے قد اور اتنا زیادہ ان کے اندر طاقتور قوم، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ آپ سورہ ہود کو پڑھیے، آپ کو بڑا اندازہ ہو جائے گا، خاص طور پر آج کے معاشرے، آج کی اس وائرس کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کی اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو۔ استغفار سے، توبہ سے ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسمی بارشیں برسائے گا جو تمہاری عین ضرورت کے مطابق ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ کی بات مان لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو کیا ہوگا؟ جس طاقت پر تمہیں گھمنڈ ہے وہ طاقت اللہ سلب نہیں کریں گے۔ وہ طاقت چاہے جسمانی طاقت ہو، وہ طاقت چاہے معاشی طاقت ہو، وہ طاقت چاہے انسان کے دماغ سے جو آج جس پر نازاں ہے وہ طاقت کیوں نہ ہو، آج انسان جس طاقت پہ گھمنڈ کر رہا ہے وہ والی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، توبہ اور استغفار نہیں کرو گے تو تمہاری قوت اور طاقت کو سلب کر لے گا اللہ، اور اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، لیکن نہیں مانا قوم نے۔ جب نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا، تیز ہوا، تیز ہوا۔ سورۃ الاحقاف کے اندر ہے، جب بادل دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ ہے وہ بادل جو ہم پر برسے گا، بارشیں برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو اللہ کا دردناک عذاب ہے، یہ تو اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اور سورۃ القمر کے اندر تو باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ رب العزت نے تیز آندھی بھیجی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور اللہ رب العزت نے ان کو اکھاڑ پھینکا، نام تک باقی نہ رہا۔ اور یہ عذاب اللہ کا قرآن مجید میں موجود ہے سورۃ الحاقہ کے اندر کہ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ
7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ کا عذاب یہی چلتا رہا، تیز آندھی تیز ہوا چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس قوم نے بھی وہی کیا جو قوم عاد نے کیا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے 2 طرح کے عذاب دیے۔ زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، دوسرا عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، 2 طرح کے عذاب اللہ نے بھیجے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، بار بار نہ مانا۔ اے موسیٰ دعا کر دے اللہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، اللہ کا عذاب ٹل جاتا تھا۔ آپ سورۃ الاعراف کو پڑھیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طوفان بھیجا۔ جب طوفان آیا پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت دعا کر دیں یہ ہٹ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہٹ گیا، نہیں باز آئے۔ اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پے در پے اللہ رب العزت عذاب بھیجتے رہے، پے در پے، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی کیڑوں کا عذاب۔ اتنے مینڈک ہوئے قوم بنی اسرائیل پر، اتنے مینڈکوں کا عذاب آیا، کھانے کے برتنوں میں مینڈک، خون کھانوں کے برتنوں میں، کھانوں کے برتن اس کے اندر خون، والدم، الگ الگ نشانیاں اللہ رب العزت بھیجتے رہے تاکہ یہ قوم باز آ جائے، لیکن باز نہیں آئے۔ دیکھیں ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ اس کا اکیلا تنہا مالک ہے، قدیر ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق صحیح نہیں کریں گے، ہمارے اوپر بھی آ جائیں ایسے عذاب تو کچھ بعید نہیں۔ ایسے عذابوں کا آنا اللہ کی طرف سے کچھ بعید نہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عرض کروں گا جو انتہائی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک سنت، اپنا ایک طریق قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم نے ہر بستی کے اندر ہر زمانے میں ایک نبی بھیجا، اور جب نبی آئے اور ان بستی والوں کو اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رسول کی بات کو مانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ ہم نے پھر ان کے اوپر نبی کی موجودگی میں مصائب بھیجے، مصیبتیں بھیجیں، تکلیفیں بھیجیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ یہ عاجزی اختیار کریں۔ اگر مصیبت کے آنے کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، عاجزی اختیار کر لے، تو اللہ کی سنت طریقہ کیا ہے؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یہ ہے سنت۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ اگر تم عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری کیفیت کو بدل دیں گے۔ کس کے اندر؟
خوشحالی کے اندر، جو تمہاری کیفیت مصیبت کے اندر تھی، اللہ اس کو بدل دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مصیبت کے اندر، ان مصائب کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مومن کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا وہاں جانا اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے جب تم تقوی اختیار کرو۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے مومن آدمی کو ایک جگہ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، آخرت یہ تو ہمیشہ کا گھر ہے، وہ وہاں جانا ہی جانا ہے، لیکن اتنا اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لینا، اتنا اس جو موجودہ وائرس خاص طور پر جو آیا ہوا ہے، اس کو اس درجے کا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ کہیں ہم اس سے مر نہ جائیں، کہیں ہم اس سے فوت نہ ہو جائیں، تو یہ مومن کے لیے اس سے ہرگز ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں احتیاطی تدابیر جیسے اختیار کی جا رہی ہیں ویسے کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہرگز اس درجے کو نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جتنا ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس سے ڈبل ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر قوی ایمان ہونا چاہیے۔ جو باتیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن مصائب کا شکار ہے، ان مصائب کے بعد اسے جو راحت کی زندگی ملنی ہے وہ آخرت ہی ہے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ تو اس لیے اس موجودہ وائرس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے دی جا رہی ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلا کام آپ سب حضرات سے گزارش یہ ہوگی، نمبر 1 توبہ استغفار کریں، نمبر 2 کوشش کریں اس بات کی کہ ہر آدمی ہر روز کی بنیاد پر صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ سے گناہ ہو جائے وہ 2 رکعت توبہ کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجت یہ بھی کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھتا رہے، اور توبہ اور استغفار خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، اور اللہ رب العزت ضرور توبہ کو قبول کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اور اس توبہ کے بعد جب اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے، اللہ رب العزت حالات کو بدلتے ہیں۔ دوسرا کام تمام حضرات سے میں یہ کہوں گا یہ کریں کہ صدقہ دینے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھ سے غریبوں تک اپنا مالی یہ جو نفلی صدقہ ہے خاص طور پر یہ پہنچائیں۔ اگر کسی کے ذمہ زکوٰۃ رہتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے، اور یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے اوپر جو سایہ ہوگا وہ اس کے صدقے کے برابر ہوگا، جتنا صدقہ کرے گا اتنا اس کا لمبا سایہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ ضرور نکالا جائے، مالگی لحاظ سے، باقی جتنے بھی طریقے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اس لحاظ سے بھی کرنا چاہیے، اور خوب اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان توبہ استغفار کرے اور قرآن مجید کا پڑھے، اس کا مطالعہ لازمی کرے کہ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں پر کس وجہ سے عذاب نازل کیے، آج بھی وہی رب ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جو کہ مخفی دنیا ہے۔ اب ایک موبائل آ گیا، اس کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں موجود ہیں، قرآن مجید بھی موجود ہے، کتب اتنی بڑی بڑی آ جاتی ہیں، PDF فائل بن جاتی ہے، نہ جانے کتنی فائلیں ایک موبائل کے اندر ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں اس نظر نہ آنے والی چیز پہ اس درجے کا نہ جانے کیوں گھمنڈ ہونے لگ گیا تھا کہ اللہ نے اب جو انسان پر اس وقت وائرس بھیجا ہے وہ بھی نظر نہ آنے والا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ جو نظر آ رہا ہو
کہ اس کو لگ گیا ہے، کس طرح لگا؟ وہ نظر نہ آنے والا ایک قسم کی مصیبت کافروں کے لیے جو عذاب اللہ نے بھیجا ہے وہ یہی وجہ سے آیا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان اب اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ اپنی اس بلبوتے پہ اس نہ نظر آنے والی چیز کی گھمنڈ میں آ کر اس نے نہ جانے کس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا سے کیا کر دکھلایا۔ اور پھر جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ اور جن کے آگے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابوں کو بتلایا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے مریض ہیں ان کو صحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔